بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ اپنے اردو کے پیپر کی مین ہیڈنگز اور اردو کے پیپر کا پیٹرن، ہر سوال کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا گیا ہے اس میں۔ جیسے دیکھیں، جب آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے انشائی طرز، پھر حصہ اول، پھر سوال نمبر 2، کیونکہ جو سوال نمبر 1 ہوتا ہے وہ معروضی سوالات ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 حصہ انشائیہ میں سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اشعار کی تشریح کریں۔ اشعار کی تشریح بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، حصہ نظم میں سے بھی کچھ اشعار آتے ہیں اور حصہ غزل میں سے بھی۔ تو سب سے پہلے حصہ نظم کی تشریح آپ کریں گے، اور یہاں پہ لکھیں گے حصہ نظم۔ پھر آپ نے جو شعر ہے اس کا اوپر سب سے پہلے نمبر لکھنا ہے۔ آپ 1 نمبر کی کر رہے ہیں یا 2 کی، سب سے پہلے نمبر لکھا، پھر تشریح طلب شعر لکھا، پھر تشریح کی علامت بھی لگانا ضروری ہے۔ اس کے بعد حوالہ شعر، یعنی یہ جو شعر ہے یہ کس نظم کا ہے، پھر نظم کا عنوان، شاعر کا نام، اور پھر مفہوم۔ مفہوم آپ کا 2 لائنوں کا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ تشریح کریں گے، اور تشریح کے ساتھ یہ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ تشریح آپ کی 1 صفحے کی ہونی چاہیے، جس میں آپ نے اضافی شعر بھی ضرور لکھنا ہوتا ہے، اپنی اس نظم کے شعر سے ریلیٹڈ ہو، اور ہر مصرعے کی الگ الگ تشریح کریں۔ 1 صفحے کی تشریح کافی ہوتی ہے۔ یہ ہے حصہ نظم۔ اب حصہ غزل، جو آپ کو اشعار کی تشریح میں دوسرا حصہ دیا جاتا ہے شعر کی تشریح کا، وہ ہے حصہ غزل۔ حصہ غزل میں سے بھی دیکھیں، سب سے پہلے نمبر لکھیں گے، پھر شعر لکھیں گے، پھر حوالہ شعر، اور یہاں پہ نظم کے عنوان کی جگہ آئے گا صنف سخن یا صنف ادب، شاعر کا نام، مفہوم، اور پھر تشریح۔ یہ ہے سوال نمبر 2۔ اب سوال نمبر 3، یعنی بورڈ کے پیپر کا جو سوال نمبر 3 ہوتا ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح، اور یہ حصہ دوم ہے۔ سوال نمبر 2، اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح میں بھی 2 جز ہوتے ہیں، جز الف اور جز بے۔ اگر آپ جز الف کی تشریح پہلے کر رہے ہیں تو الف یہاں پہ لکھیں، اور پھر اقتباس کی ہیڈنگ، اس میں آپ وہ لائن لکھیں گے جس پیراگراف کی آپ تشریح کر رہے ہیں، شروع والے الفاظ، اور پھر ڈاٹس لگا کر آخر والے 2-3 الفاظ، جس سے نشاندہی ہو جائے گی۔ اس کے بعد حوالہ متن، یعنی جو جس عبارت کی تشریح کر رہے ہیں وہ کہاں سے آپ کو دیا گیا ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ۔ خط کشیدہ الفاظ کو لکھنے کے 2 طریقے کار ہیں۔ ایک یہ دیکھیں، میں نے باکس بنا کر لکھا ہوا ہے الفاظ، معنی۔ الفاظ کے نیچے آپ لکھیں گے یہاں پہ الفاظ، اور معنی کی جگہ معنی۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں، یعنی لفظ لکھا، رابطہ کی علامت لگائی، اور آگے پین کے ساتھ آپ اس کا مترادف لکھیں گے، پھر لفظ لکھیں گے، اعتماد جیسے لفظ ہے، اور پھر رابطہ کی علامت لگا کر آگے پین کے ساتھ آپ اس کا لکھیں گے معنی۔ یہ 2 طریقے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی کرنے کے، آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے سوال نمبر 4 کی۔ بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 4 ہوتا ہے سوالات کے جوابات دیں۔ سوالات کے جوابات مین ہیڈنگ ہے، اس کو ہم درمیان میں لکھیں گے، اور پھر یعنی اگر ہم اس میں سے کر رہے ہیں جز 1 تو 1 لکھا، اور سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف ہیڈنگ لکھنی ہے۔ جیسے کہ سیرت نبوی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، سیرت نبوی، صرف ہیڈنگ لکھیں اور اس کا جواب لکھیں۔ اس کے بعد یہ شارٹ لائن ضرور لگائیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے۔ پھر آپ نمبر 2 لکھیں اور سوال کی ہیڈنگ لکھیں، اور اسی طرح آپ اس کا جواب لکھیں۔ جب آپ کے 5 سوالات مکمل ہو جائیں تو یہ اینڈنگ لائن آپ نے لگانی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا سوال نمبر 4 مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمارے بورڈ کے پیپر کا سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 5 میں یہ کہا جاتا ہے خلاصہ کریں۔ اب خلاصہ لکھیں میں سب سے پہلے آپ خلاصہ جو سبق ہے اس کا عنوان لکھا، ادیب کی عزت۔ یہاں پہ میں نے عنوان لکھ دیا ہے پہلے ہی سبق کا، اس لیے میں یہاں پہ سبق کے عنوان کی الگ سے ہیڈنگ نہیں دوں گی۔ مصنف کا نام، اور ماخذ، صنف، اور خلاصہ۔ خلاصہ کے بعد یہاں پہ ہم خلاصہ لکھنا سٹارٹ کر دیں گے، اور اگر آپ نے خلاصہ میں الگ سے سبق کا عنوان یہاں پہ ادیب کی عزت نہیں لکھا ہوتا تو پھر آپ یہاں پہ سبق کا عنوان کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ ماخذ اور صنف کے نمبر کوئی نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ لکھ لیں تو وہ اچھا امپریشن ہوتا ہے، اور یہ آپ ضرور لکھیں۔ اس کے بعد یہ اینڈنگ لائن لگانی ہے جب آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے، جس کا مطلب ہوتا ہے سوال نمبر 5 مکمل ہو گیا ہے۔ پھر ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں ہوتا ہے یا مرکزی خیال لکھیں نظم کا، یا خلاصہ لکھیں۔ یہاں پہ مرکزی خیال کی میں نے ہیڈنگ دی ہے، آپ یہاں پہ خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال، جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں۔ پھر نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ پھر ہے بورڈ کے پیپر کا سوال نمبر 7۔ اس میں دیکھیں خط لکھنے کو کہا جاتا ہے، خط بنام والد یا والدہ۔ آپ جس کو بھی خط لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی پیپر میں آپ کو کہا گیا ہے وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد خط کا عنوان لکھیں، جیسا کہ عنوان ہے تاریخی عمارت کی سیر کا حال،
تو یہاں پہ آپ نے جو عنوان ہے وہ ہمیشہ درمیان میں لکھنا ہے اور کوسین کی علامت میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ آپ مارجن لائن کے ساتھ لکھیں گے امتحانی مرکز، اور پھر تاریخ، موجودہ تاریخ جس دن آپ وہ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ لکھیں گے، اور پھر القابات اور خطاب جیسے کہ والد محترم یا آداب وغیرہ، السلام علیکم، یہ آپ نے ہمیشہ درمیان میں لکھنے ہوتے ہیں اور مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں۔ باقی امتحانی مرکز اور تاریخ آپ پین کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خط کی اینڈنگ میں لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے والسلام، یا آپ کی بیٹی الف بے جیم وغیرہ، نام نہیں لکھنا آپ نے، جو بھی آپ رشتہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا آپ لکھیں گے، اور خط آپ کا 1.5 پیج کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارا ہے سوال نمبر 8 بورڈ کے پیپر کا۔ سوال نمبر 8 ہوتا ہے کہانی لکھیں۔ کہانی یا مکالمہ میں دونوں میں چوائس ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہم کہانی لکھ رہے ہیں۔ تو کہانی میں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے درمیان میں ہائی لائٹ کر کے اس کا عنوان لکھنا ہے، پھر نتیجہ 1 نمبر کا ہوتا ہے، اور نتیجہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور نتیجہ آپ ہمیشہ مارکر سے لکھیں، اور پھر اسی طرح اینڈنگ لائن آپ نے ضرور لگانی ہے۔ بورڈ کے پیپر کا سوال نمبر 9 ہے محاورات کی تکمیل یا ضرب الامثال۔ اب محاورات کی تکمیل اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ درمیان میں مین ہیڈنگ تھے محاورات کی تکمیل، اس کے بعد 5 محاورات یہاں پہ دیے جاتے ہیں جو کہ نامکمل ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نمبر لکھیں گے 1 2 3 4 5، اور پھر وہ جملے جو آپ کو پیپر میں دیے جاتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور آگے پین کے ساتھ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ تو کلاس یہ تھا 9th کلاس کا اردو کا بورڈ کا پیپر۔ اب 10th کلاس کے شروع والے سوالات تو سیم ہیں، ان کی ساری ہیڈنگز، سارا پیٹرن بالکل یہی ہے، اور 10th کلاس کے آخر میں 2 سوال ہیں جو کہ انہوں نے خط نہیں لکھنا ہوتا، اس کی جگہ مضمون ہے۔ تو مضمون لکھنے کے لیے دیکھیں آپ درمیان میں مضمون کا عنوان لکھیں گے، اور پھر سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت میں بھی آپ سیم سوال نمبر 4 والا پیٹرن فالو کریں گے، پہلے جز لکھا 1، اور پھر اس کی ہیڈنگ، اور پھر اس کا آنسر، اور پھر آپ نے اینڈنگ درمیان میں لائن لگانی ہوتی ہے، شارٹ اینڈنگ لائن، پھر جز نمبر 2، اور پھر اس کی ہیڈنگ لکھنی ہے، سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا جواب لکھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے جب 5 سوال مکمل ہو جائیں گے تو آپ نے اینڈنگ لائن ضرور لگانی ہے۔ آپ اس طریقے کو فالو کریں، انشاءاللہ آپ کے پیپر میں ہمیشہ پورے مارکس آئیں گے۔